رات کے 3 بج رہے تھے اور پورا اسپتال میری ساس کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ یہ بچہ میرے بیٹے کا نہیں ہو سکتا۔ شادی کو ابھی 7 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ میں آپریشن تھیٹر کے باہر ویل چیئر پر بیٹھی اپنے نومولود بیٹے کو شیشے کے اس پار انکیوبیٹر میں دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ارد گرد کھڑے لوگ مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی مجرم، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ چند منٹ بعد ایک ایسا راز سامنے آنے والا ہے جو صرف میری نہیں بلکہ پورے خاندان کی زندگی بدل دے گا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک ساس اپنے ہی بہو کے بیٹے کی دشمن کیوں بن گئی تو کہانی آخر تک ضرور سنیے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے۔ میرا نام مائرہ تھا۔ میری شادی 8 ماہ پہلے سلیمان سے ہوئی تھی۔ سلیمان ایک شریف اور نرم دل انسان تھا، لیکن اس کی ماں شہدہ بیگم انتہائی سخت مزاج خاتون تھی۔ شروع میں وہ مجھ سے بہت محبت کا اظہار کرتی تھیں، ہر وقت مجھے آگے پیچھے پھرتی تھیں، لیکن شادی کے چند ہفتوں بعد ان کا رویہ اچانک بدلنے لگا۔ وہ اکثر مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی اور طنزیہ انداز میں کہتی، آج کل کی لڑکیاں بہت ہوشیار ہوتی ہیں، ان کے راز جلد سامنے نہیں آتے۔ میں سمجھ نہیں پاتی تھی کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ پھر ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ سلیمان بھی بہت خوش تھا، لیکن شہدہ بیگم کے چہرے پر وہ خوشی نظر نہیں آئی جس کی میں توقع کر رہی تھی۔ اس دن پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید وہ میرے حاملہ ہونے سے خوش نہیں۔ وقت گزرتا گیا، میرا 5واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک دوپہر میں چھت پر کپڑے اتارنے گئی، بارش ہونے والی تھی، اس لیے جلدی جلدی کپڑے سمیٹ رہی تھی۔ میں سیڑھیوں کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اچانک میرے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ میں پلٹنے ہی والی تھی کہ میری کمر پر زوردار دھکا لگا۔ میری خوفناک چیخ پورے گھر میں گونج گئی۔ میں سیڑھیوں سے لڑکھڑاتی ہوئی نیچے جا گری۔ شدید درد سے میری سانس رکنے لگی۔ میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے مجھے صرف ایک چہرہ نظر آیا اور وہ میری ساس کا چہرہ تھا، مگر میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں ہسپتال میں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بچے کو شدید خطرہ ہے۔ مجھے مکمل آرام کی ہدایت دی گئی۔ میں کئی بار سوچتی رہی کہ کیا واقعی مجھے دھکا دیا گیا تھا یا وہ صرف میرا وہم تھا، کیونکہ کوئی ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ پھر 7ویں مہینے میں اچانک میری طبیعت بگڑ گئی۔ مجھے ایمرجنسی میں ہسپتال لایا گیا۔ ڈاکٹروں نے بچے کو بچانے کے لیے فوری آپریشن کیا۔ میرا بیٹا پیدا تو ہو گیا لیکن بہت کمزور تھا۔ اسے فوراً انکیوبیٹر میں منتقل کر دیا گیا۔ میں ابھی ہوش میں بھی نہیں آئی تھی کہ باہر شور شروع ہو گیا۔ شہدہ بیگم سب کے سامنے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں، یہ بچہ ناجائز ہے۔ میرے رشتہ دار حیران تھے، کچھ لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے، کچھ میرے والدین کو کوس رہے تھے، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ سلیمان خاموش کھڑا تھا۔ اسے اپنی ماں کی باتوں پر یقین آ رہا تھا۔ میں اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ تبھی ایک نرس میرے قریب آئی، اس کے چہرے پر عجیب سنجیدگی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، آپ کو اصل بات معلوم ہے؟ میں نے کمزور آواز میں پوچھا، کون سی بات؟ نرس نے کہا، آپ کے بچے کی قبل از وقت پیدائش کسی غلط تعلق کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ ایک حملے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ حملہ؟ نرس نے سر ہلایا۔ پھر وہ میرے قریب جھکی اور بولی، جس دن آپ گری تھیں میں نے آپ کی ساس کو ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ میری سانسیں رک گئیں۔ وہ کہہ رہی تھی، نرس نے جواب دیا، وہ کہہ رہی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ ایک دھکے سے اتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میرے جسم میں سنسی دوڑ گئی۔ اچانک وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، سیڑھیاں، پیچھے آتے قدم اور وہ دھکا۔ میں رونے لگی۔ جس عورت کو میں ماں سمجھتی تھی وہی میرے بچے کی دشمن نکلی تھی۔ اسی لمحے باہر پھر شور مچا۔ میں ہمت کر کے بیڈ سے اٹھی اور باہر آ گئی۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ میں نے بلند آواز میں کہا، میرا بچہ جائز ہے۔ پورا حال خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا۔ اگر سب سچ جاننا چاہتے ہیں تو امی جی سے پوچھیں کہ اس دن سیڑھیوں پر میرے پیچھے کون تھا۔ شہدہ بیگم کا رنگ اٹھ گیا۔ سلیمان حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ امی یہ کیا کہہ رہی ہے؟
نرس بھی آگے آ گئی اور اس نے ساری بات سب کے سامنے بیان کر دی۔ اب سب کی نظریں شہدہ بیگم پر تھیں۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ رونے لگیں، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، میں صرف اسے ڈرانا چاہتی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ پورے اسپتال میں سناٹا چھا گیا۔ سلیمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے احساس ہو گیا کہ اس نے کس قدر بڑا ظلم کیا ہے۔ چند ہفتوں بعد ہمارا بیٹا مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ سلیمان مجھے لے کر الگ گھر منتقل ہو گیا۔ شہدہ بیگم نے کئی بار معافی مانگی، لیکن کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ بھر تو جاتے ہیں مگر ان کے نشان ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ آج میرا بیٹا 3 سال کا ہو چکا ہے۔ جب میں اسے ہنستے کھیلتے دیکھتی ہوں تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ سچ دیر سے صحیح مگر ایک دن ضرور سامنے آتا ہے۔ اور میں نے یہ بھی سیکھا کہ کبھی کبھی انسان کے سب سے بڑے دشمن بیر نہیں، اس کے اپنے گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا اپنی ساس کو معاف کر دیتے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔